دوسری جنگ عظیم کی شروعات کا سبب آسٹریا کے شہزادے اور ولی عہد فرانز فرڈینینڈ کا اس کی بیوی صوفی سمیت قتل تھا۔ یہ دوہرا قتل 28 جون 1914 کو بوسنیا کے دارالحکومت سرائیوو میں ہوا۔ آسٹریا نے الزام سربیا پر لگایا۔ ان کے مابین جنگ کا آغاز ہو گیا۔ ابتدا میں ہی سربیا کا ساتھ برطانیہ، فرانس اور روس نے دیا۔ بعد میں اٹلی، یونان، پرتگال، رومانیہ اور امریکہ بھی اس جنگ کا حصہ بن گئے۔ دوسری طرف جرمنی اور آسٹریا تھے۔ بعد میں اس دور کی سپر پاور سلطنت عثمانیہ اس جنگ میں شامل ہو گئی۔ بلغاریہ نے بھی آسٹریا ہنگری کا ساتھ دیا۔ اس جنگ میں سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھر کر رہ گیا۔ جنگ کا آغاز تو 1914 میں ہوا تھا، مگر سلطنت عثمانیہ کے خلاف سازشیں ایک عرصہ سے جاری تھیں، جس کے پس منظر میں برطانیہ کا ہاتھ تھا اور سوچ کار فرما تھی۔ ہیمفرے اس حوالے سے ایک بڑا مہرہ تھا، جس نے ایک عالم دین کا روپ دھارا اور عربوں کو گمراہ کر کے ان کے دل و دماغ میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف نفرتوں کا زہر اور بارود بھر دیا۔ سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوتیں سر اٹھانے لگیں۔ ہیمفرے نے اپنی یادداشتوں میں اعتراف کیا ہے کہ وہ کس طرح ایک جاسوس بنا تھا اور مسلمان عالم دین بن کر اقتدار کے ایوانوں میں کس طرح اس نے رسائی حاصل کی تھی۔ پھر جنگ چھڑ گئی، جس سے سلطنت عثمانیہ کے تسلط سے 40 ملک آوارگی کی راہ پر چل نکلے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کب ہوا؟ کہا جاتا ہے کہ ایک معاہدے کے تحت ترکی پر 100 سال تک پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں، جو اگلے سال جولائی 2023 میں ختم ہو جائیں گی۔ کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ اس حوالے سے 2 معاہدے اہمیت کے حامل ہیں: معاہدہ سیورے اور معاہدہ لوزان۔ مؤخر ذکر معاہدے کی روح سے 24 جولائی 2023 کو 100 سال پورے ہونے پر 1 سال بعد ترکی کئی پابندیوں سے آزاد ہو جائے گا۔ یہ ترکی کی نشأت ثانیہ ہوگی، دوسرا جنم ہوگا ترکی کا۔ یہ معاہدہ سیورے کیا ہے؟ معاہدہ سیورے جنگ عظیم اول کے بعد 10 اگست 1920 کو اتحادی قوتوں اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان طے پانے والا امن معاہدہ تھا۔ اس معاہدے پر عثمانی سلطنت نے دستخط کر دیے تھے، لیکن اسے ترکی کی جمہوری تحریک نے مسترد کر دیا اور معاہدے پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ مصطفیٰ کمال اتاتürk کی زیر قیادت اس تحریک نے معاہدے کے بعد ترکی کی جنگ آزادی کا اعلان کر دیا اور قسطنطنیہ، موجودہ استنبول میں بادشاہت ختم کر کے ترکی کو جمہوریہ بنا دیا گیا۔ معاہدہ سیورے کو سلطنت عثمانیہ کی بدترین شکست سمجھا جاتا ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہے، جو اپریل 1920 میں اتحادیوں کے درمیان سان ریمبو کانفرنس کے بعد طے پانے والے معاہدوں کی ایک کڑی تھا۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ تحلیل کر دی گئی۔ معاہدہ سیورے کے اہم نکات یہ ہیں: معاہدے میں سلطنت عثمانیہ کی سرحدوں کا تعین کیا گیا، جس میں سلطنت عثمانیہ کا رقبہ موجودہ ترکی کے رقبے سے کم تھا۔ متعدد جزائر جیسے جزیرہ ایمبروز ہے اور دیگر یونان کے حوالے کر دیے گئے۔ ترکی عسکری طور پر اٹلی، فرانس اور برطانیہ کے زیر قبضہ آ گیا۔ سلطنت عثمانیہ کی سابقہ مملکت عراق اور مصر برطانیہ کے قبضے میں چلے گئے۔ شام، تیونس اور الجزائر فرانس کے قبضے میں آ گیا اور لیبیا اٹلی کے زیر تسلط چلا گیا۔ سعودی عرب شریف مکہ کے زیر تسلط سلطنت حجاز قرار پائی۔ آبنائے باسفورس کے لیے ایک طاقتور کمیشن قائم کیا گیا، جس میں تمام اختیارات مغربی طاقتوں کے ہاتھ میں دے دیے گئے۔ اس کمیشن کو ایک پولیس فورس بنانے کا اختیار دیا گیا، جس کے افسر مغربی ملکوں سے لیے جانے قرار پائے۔ اسی کمیشن نے آبنائے باسفورس کا برائے نام محصول وصول کرنا تھا۔ طے پایا کہ ترکی کے تمام مالی وسائل 3 مغربی ملکوں برطانیہ، فرانس اور اٹلی کے قبضے میں ہوں گے۔ ترکی کا بجٹ انہی طاقتوں کی طرف سے بنائے گئے مالیاتی کمیشن کی منظوری سے عمل میں آئے گا۔ تمام ٹیکسز کا نفاذ بھی اسی سامراجی مالیاتی کمیشن کی منظوری سے ہوگا۔ عثمانی سلطنت 700 سے زیادہ محافظ نہیں رکھ سکتے۔
عثمانی سلطان 700 سے زیادہ محافظ نہیں رکھ سکتے۔ ملک کی مجموعی عسکری طاقت کی تعداد 50,000 اہلکاروں سے زیادہ نہیں ہوگی۔ ان اہلکاروں کو صرف بندوقیں اور بعض کو مشین گن دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ کوئی اسلحہ ان کے پاس نہیں ہوگا۔ ان کی بنیادی ذمہ داریاں ملک کے اندر معاملات کی دیکھ بھال اور داخلی امن و امان کا قیام تھا۔ یہ عسکری فوج کو کہا گیا تھا۔ ترکی کی بحریہ کو صرف 6 تارپیڈو کشتیاں اور 7 سلوپ یعنی فری گیٹ سے بھی چھوٹی بادبانی کشتیاں رکھنے کی اجازت ہوگی۔ عثمانی سلطنت کو جنگی بحری یا فضائی جہاز بنانے یا خریدنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جو بحری یا ہوائی جہاز ترکی کے پاس قابل استعمال یا قابل مرمت یا زیر تعمیر حالت میں موجود ہیں، تمام کے تمام 6 ماہ کے اندر اندر اتحادیوں کی بندرگاہوں پر اپنے خرچے پر پہنچانے ہوں گے۔ تمام اسلحہ بارود بھی اتحادیوں کے حوالے کرنا ہوگا۔ ترکی کوئی فضائیہ رکھنے کا مجاز نہیں ہوگا۔ ترک باشندے کسی دوسرے ملک کی فوج میں بھی نہ ملازمت کر سکیں گے، نہ ہی تربیت حاصل کر سکیں گے۔ جرمنی سے حاصل کیے گئے جہاز، ہتھیار اور اسلحہ اپنے خرچ پر اتحادیوں کی بندرگاہوں پر پہنچانا ہوگا۔ یہ تھا سیور معاہدہ، جس کے تحت سلطنت عثمانیہ اس وقت کی حکومت کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے۔ ترکی جنگ آزادی اور معاہدہ لوزان، اس طرف اب آتے ہیں۔ ترکی کی جنگ آزادی یہ کیا تھی؟ انقرہ میں ترکی کی قومی اسمبلی نے معاہدہ سیورے کو مسترد کرتے ہوئے مغربی اناطولیہ میں یونانی افواج کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی کو روکا۔ مارچ 1920 میں مصطفیٰ کمال کے حامیوں نے سوویت روس کی بلشویک حکومت سے دوستی کا معاہدہ کر لیا، جس کے نتیجے میں کمال کی افواج نے ستمبر 1922 تک یونان کو شکست دے کر اس کی افواج کو اناطولیہ سے نکال باہر کیا۔ اس زبردست فتح کے بعد جنگ عظیم اول کے اتحادی مذاکرات پر تیار ہوئے اور مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ مصطفیٰ کمال پاشا کی زیر قیادت ترک افواج کی جانب سے یونانی افواج کو اناطولیہ سے نکال باہر کرنے کے بعد نئی ترک جمہوریہ نے معاہدہ سیورے کو مسترد کر دیا۔ 20 اکتوبر 1922 کو اس کانفرنس کا دوبارہ آغاز ہوا اور طویل بحث و مباحثے کے بعد کانفرنس ایک مرتبہ پھر 4 فروری 1923 کو ترکی کی مخالفت کے باعث متاثر ہوئی۔ 23 اپریل کو دوبارہ آغاز ہوا اور مصطفیٰ کمال اتا ترک کی حکومت کے شدید احتجاج کے بعد 24 جولائی 1923 کو 8 ماہ کے طویل مذاکرات کے نتیجے میں معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے کو ترکی کی عظیم فتح سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ اس معاہدے کے بعد مصطفیٰ کمال اتا ترک نے مغربی طرز پر ایک سیکولر حکومت کی بنیاد رکھی۔ اب چلتے ہیں معاہدہ لوزان کی طرف۔ معاہدہ لوزان کیا تھا؟ معاہدہ لوزان 24 جولائی 1923 کو آج کے روز آج سے 99 سال پہلے سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں جنگ عظیم اول کے اتحادیوں اور ترکی کے درمیان طے پایا۔ معاہدے کے تحت یونان، بلغاریہ اور ترکی کی سرحدیں متعین کی گئیں اور قبرص، عراق اور شام پر ترکی کا دعویٰ ختم کر کے آخر و ذکر دونوں ممالک کی سرحدوں کا تعین کیا گیا۔ اس معاہدے کے تحت جمہوریہ ترکی کو عالمی سطح پر تسلیم کر لیا گیا۔ اس معاہدے کی اہمیت اس قدر تھی کہ تمام فاتح ممالک، جسے برطانوی اتحاد بھی کہا جاتا ہے، کے قائدین، جن میں نیکولس ثانی، الیکسی بوروسلیوف، جورجس کلیمنکو، جوزف جوفری، فرڈینینڈ فوش، رابرٹ نیول، ہربرٹ ہنری اور دیگر نامی گرامی شخصیات اور جرنیل شامل تھے، جبکہ دوسری طرف جرمنی اور ترک عثمانی خلافت والی قیادت کے شکست خوردہ جرنیلوں میں فرانز جوزف اول، کونراد اوون، ہوزینڈروف، اسماعیل انور، مصطفیٰ کمال اتا ترک اور فرڈینینڈ اول جیسے
جرنیل بھی شامل تھے۔ اس نہایت اہمیت کے حامل معاہدے کے اہم نکات یہ تھے: یہ معاہدہ سیورے کے مقابلے میں مختصر تھا۔ اس میں صرف 143 دفعات شامل تھیں، جبکہ معاہدہ سیورے میں 443 دفعات شامل تھیں۔ معاہدہ لوزان میں کوئی عسکری دفعات شامل نہیں تھیں۔ معاہدے کے اقتصادی سیکشن میں تمام دفعات ایک دوسرے کے شہریوں کے انفرادی مفادات، جائیدادوں اور حقوق کے متعلق ہیں۔ معاہدے کی کوئی دفعات ترکی کی اندرونی تجارت، معدنی وسائل اور بین الاقوامی تجارتی تعلقات کے متعلق نہیں ہیں۔ معاہدہ لوزان میں ترکی کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کر لیا گیا۔ اسی طرح ترکی نے سابقہ سلطنت عثمانیہ سے آزاد ہونے والے ممالک کی آزادی کو تسلیم کر لیا۔ ترکی ابنائے باسفورس اور ڈارڈینلز کو تمام ملکوں کے تجارتی اور فوجی جہازوں کے لیے آزاد قرار دے دیا گیا، مگر یہ شک 1936 میں مونٹریکس کنونشن کے بعد ختم ہو گئی۔ اس کنونشن میں ترک ابنائے مکمل طور پر ترکی کے عسکری اختیار میں آ چکی ہیں۔ اتحادیوں کے فوجیوں کی قبروں اور یادگاروں کے لیے ترکی نے جگہ مہیا کی۔ اسی طرح اتحادی ملکوں میں اپنے لیے یہی حق حاصل کیا۔ اس طرح باقی دفعات کا تعلق ایک دوسرے کی جغرافیائی سالمیت کے احترام، کمپنیوں کے تجارتی حقوق، سلطنت عثمانیہ کے واجب الادا قرضوں کی ادائیگی اور نئے آزاد ہونے والے اسی طرح باقی دفعات کا تعلق ایک دوسرے کی جغرافیائی سالمیت کے احترام، کمپنیوں کے تجارتی حقوق، سلطنت عثمانیہ کے واجب الادا قرضوں کی ادائیگی اور نئے آزاد ہونے والے ممالک کا اس ادائیگی میں حصے جرمنی، روس اور آسٹریا کے ساتھ برابری پر مبنی تعلقات پر ہے۔ پہلا معاہدہ سیورے سلطنت عثمانیہ اور مغربی اتحادی طاقتوں کے مابین ہوا تھا، جبکہ معاہدہ لوزان اتاتورک کے جمہوریہ ترکی اور مغربی طاقتوں کے درمیان ہوا۔ یہ ایک بالکل نیا معاہدہ تھا۔ اس کا سابق معاہدے سیورے سے کوئی تعلق نہیں۔ معاہدہ لوزان کی میعاد 100 سال ہرگز نہیں، یہ کہیں بھی نہیں لکھا۔ یہ ایک غیر میعادی اور عمومی معاہدہ ہے۔ اس معاہدے میں ترکی پہ معدنیات نکالنے کی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ ترکی اپنی پیٹرولیم کی ضروریات کا 10% اپنے ملک سے حاصل کرتا ہے۔ اتاتورک نے جس معاہدے لوزان پہ دستخط کیے وہ ایک متوازن حیثیت اور فاتحانہ انداز میں کیا گیا معاہدہ تھا، جبکہ سلطنت عثمانیہ کی طرف سے دستخط کیا گیا معاہدہ سیورے در حقیقت ایک فوجی اور سیاسی شخصیت کی دستاویز تھی۔ ترکی قومیت اور ترکی کی ترقی ایک زندہ حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لوزان معاہدے کو آج 24 جولائی 2022 کو 99 سال ہو گئے ہیں۔ اس دوران ترکی نے ترقی و خوشحالی کا سفر بڑی کامیابی سے طے کیا۔ اگلے سال لوزان معاہدے کے 100 سال پورے ہو جائیں گے۔ اس پر ترک جشن منانے کی تیاریاں اور ترکی کو مزید آگے لے جانے کا عزم کر رہے ہیں۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ نہ تو خلافت عثمانیہ اگلے سال 2023 میں بحال ہو رہی ہے، نہ ہی ترکی کی سرحدیں مزید پھیلیں گی۔